ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 17 مئی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 29 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی کلاس میں بھی حج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آیات چل رہی ہیں. وہی سلسلہ ان آیات کے اندر بھی آگے چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر. مسئلہ نمبر 54A-B. اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ تھا. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. پھر اگر تم گھر جاؤ. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ. حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے منا کے اندر جا کے،
اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ، سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے۔ اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی۔ تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ ہم آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے اصحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے۔ صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گی آیات۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچ جائے، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ۔ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے محلہ۔ لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے۔ الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، مستقبل، فیوچر۔ اردو میں ہم کیا اسے بولتے ہیں؟ مستقبل۔ اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے۔ ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بِهِ اذى، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے، اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے
کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئیں، تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے، وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں. اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہ اذم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ یا خیرات کر دے، او نسک یا قربانی دے دے. اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں. ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی، اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرے. تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو، ٹھیک ہے جی، غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھے. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں ہیں. آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب. تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہرہ دینا ہوگا. اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربہ والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے. یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے.
اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو اسی پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر۔ اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں، 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا، تو وہ 10 روزے بن جائیں گے۔ وہ آیات آ جائیں گی۔ حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں۔ ہم نے حج تمتع کیا تھا، دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو، تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں، اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے۔ پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا۔ تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر آپ منا چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے منا میں گزارنی ہے، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے۔ لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہوئی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے آپ نے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے، 2 عصر کے، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔
اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب و عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچیں، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھا جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آئندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے۔ وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو۔ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے۔ درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتہ بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے۔ اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ایک ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک ایک چیز بتاؤں۔ اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک۔
اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذی الحجہ کا بھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر وہ اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے، تو 7 روزے گھر آ کے رکھے گا۔ لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں، جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیسٹ، وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا، وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے۔ تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے، ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل، بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے اور سب کے نزدیک بدعت ہے۔ یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد والے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے۔ اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر، اور 15 دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے، اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے، کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا، شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4-4 مہینے پہلے نکلتے تھے، مشکل کام تھا نا۔ تو بر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی ہوئی تھی۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی، تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا، اللہ کے حکم عدولی والا کوئی مسئلہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے۔ یہ 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی 3 چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے معاف۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے، خصوصاً یہ جو تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا۔ ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں، اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے، یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا، اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں وہاں، آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو انہوں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں۔ دیکھ لینا تقلید کی کوئی ایک نوست تو نہیں ہے نا، حالانکہ واضح حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ادھر نا بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں، خصوصاً انڈونیشین جو ہیں وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا، کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں، ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے۔ اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو۔ اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی، جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا، مسئلہ نمبر 54A اور B، جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لے، حج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں، اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ 2 دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بے حیائی سے بچ گیا، گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے، تو یہ یعنی اس حج وہ اصل میں کر رہا ہے۔ بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے، ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کے چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اب اتنی عورتیں ہوں گی، آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے، عورتیں نظر نہیں آئیں گی، یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی، مرد نظر نہیں آئیں گے۔ گناہ کے کام، گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں جی، لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی منا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر، وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے۔ اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے، وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا، کیونکہ کمرے میں، ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا منا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا، اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے، اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا، کسی کو دھکا دے دینا، یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا۔ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا، اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی، پھر آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے۔ اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ، میجارٹی لوگ
کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے، اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا توشہ بھی، زاد راہ بھی لے لیا کرو۔ یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے، اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلے۔ یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا، اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے۔ اچھا، پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا، وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے، چینی، پتی، چاول۔ وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے، اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے۔ لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیگ کی بڑھانے والی بات ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا، اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، چینی بھی مل جائے گی۔ ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں، اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں، ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے، اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے۔ اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر، دوسرے والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا، پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام۔ تو میں تو ایون حج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر، تو 2 ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے، ایک اس نے اٹھایا تھا، ایک میں نے، وہ کوئی بہت بڑا نہیں، 3 جوڑے رکھ لیے اپنے، ایک تولیہ رکھ لیا، دیٹس آل، اس سے زیادہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے۔ 3 جوڑے آپ کے پاس ہوں، صرف وہاں سے لیں، ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں، تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں۔ وہ کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں، نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے، نہ کوئی گندگی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ گاڑی سے میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں، حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں، سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے، تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں، پسینہ بھی نہیں آنا۔ ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے، لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے، مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے۔ ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو، گرمی شرمی کو نہیں لگتی، ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو زاد راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو، یہ نہ وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو، یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین زاد راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساز و سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور خوف خدا، برائی سے بچنے کا جذبہ، آئندہ نیک بننے کا ارادہ، یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے، تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے، شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ۔ دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں، عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جیسے ہی وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں۔ اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجر ہیں، بےایمانی کرنے والے، اگر اس کے نام سے حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے، پھر اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب، اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی، ٹھیک ہے جی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا،
تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے کرنسی تو نہیں ہوتی تھی. ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا ہے، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے. پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا. عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے وہ کاٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی. ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں. اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی. المہند اسی لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المفند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا. تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند. تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا. تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں، وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں تو یہاں اچھی قیمت پہ وہ بک بھی جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا. یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا. اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا ہے، آپ کے پاس اس کی ریسپٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے. اس طرح کئی ایک چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو مکے اور آپ عرفات کے درمیان ہے، منا اور عرفات کے درمیان. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں. تو وہ جتنے بھی وظائف ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا وظیفہ، اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، قریش کے لوگوں میں نا ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر نا ایک تکبر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساڈا آج اتھے ہی ہے. تو وہ منا سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آیا کرو جیسے باقی لوگ آتے ہیں، یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے، ادروائز یہ حج نہیں تمہارا ہوگا. اور عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں بھی رکنا ہے. وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے. جیسے وہ پریویلیجز لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں، ہم بے شک آخری رکعت میں جا کے ملے، ہے نا، یا بعض اپنی کرا لیں گے جماعت. تو یہ قریش کو بھی تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں بنا میں ڈالی ہوتی تھی اور کرتے کیا تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے. یہ آ رہا ہے قرآن میں، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح اپنے بابیاں نو روندے پیٹتے ہو نا، ان کے واقعات سناتے تھے. کوئی کہے گا جی میرا دادا یہ تھا، تو وہ ایک بندے نے سنی، وہ اس سے اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تو یہ کر لینا سی. تو اس طرح نہیں کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے. ظاہر پورا دن کیسے گزارے، اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا. منا کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی ہے، کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے نا. تو وہ یہی کرتے تھے. نہ اس وقت نیٹ، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی ایسے ایشو، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے. ویسے آج والے بھی جڑے نا ان بزرگوں نہیں ہوتے یاد کرتے ہوں گے کہ جناب ہوتے ساڑھے بزرگوں نال کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم اپنے یعنی وہ مناسک پورے کر چکو حج کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ، تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہی آگے بات چل رہی ہے کہ آپ نے وہاں سے لوٹنا ہے جہاں سے واقعی لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ والا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم واپس ہو حج کر چکو تو پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جس طرح کہ تم یاد کرتے ہو اپنے بزرگوں کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں۔ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں یہ اللہم کے ساتھ بھی ہے، اللہم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ربنا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اس طرح دعا کریں گے نا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا ان کی کمائی کا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمیں تو دور لگ رہا ہے نا کہ قیامت کا دن دور ہے، ان قریب آ جانا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو قیامت تو کوئی دور نہیں ہے اس کے لیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر۔ یہ ایام تشریق ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی یاد کرتے ہیں، 4 ایام تشریق ہے نا، 10، 11، 12 اور 13، اور 9 ذی الحجہ سے ہمارا وہ تسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں، فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو امام باقر تھے وہ تو سنت اور نوافلوں پڑھنے کے بعد بھی یہ تسبیحات اس میں ذکر کیا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ سیدنا علی اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے کہ 9 کی فجر سے لے کے 13 کی مغرب سے پہلے یعنی 13 کی عصر کی نماز کے بعد تک ان تسبیحات کو رپیٹ کرتے تھے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی 2 دن میں واپس چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو منا کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں 8 ہی کو، 9 کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، اور 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ کے اندر۔ 10 کی صبح کو آپ نے کنکریاں مار کے تو اپنی باقی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور واپس آنا ہے، تو 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے۔ تو 10 کا دن بھی وہاں پہ گزارا، پھر 11 بھی، اور پھر 12 بھی۔ لیکن 12 کو آپ اگر مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں اور واپس پہنچ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 12 کی وہاں پہ مغرب ہوگی پھر آپ کو 12 کی رات بھی گزارنی ہوگی۔ لیکن 99% لوگ 12 کو واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا کہ جو کوئی 2 دن میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، یعنی وہ 10، 11، 12 ٹوٹلی، تو خیر وہ چونکہ 12 کی رات تو آتی نہیں ہے نا، 11 اور 12 گنا جا رہا ہے، 10 کا دن تو ایکٹیویٹیز کا، یعنی 11 اور 12 2 دن وہاں پہ گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ومن تأخر، اور جو کوئی وہاں پہ کچھ اور دیر رکنا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، لمن اتقا، بشرطے کہ وہ ڈر رہا ہو۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ پھر وہ گپے مارے، وہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں نا خیمے، تو
تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب ایک لوگ انجوائمنٹ کے لیے رکے ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے رکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، وہیں پر اکٹھا کیا جانا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں چیز کہ یہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہیں۔ وہاں پہ بھی انسان نے بالکل اس طریقے سے، بلکہ کپڑے ہی نہیں ہونے، صرف انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے، صحیح بخاری میں آتا ہے، باقی تو لوگ بالکل اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر جب کفن کی حالت میں بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس طرح انسیری چادروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس سے آخرت کے دن کی جواب دہی بھی ذہن میں آتی ہے۔ آخرت میں بھی اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اس طرح وہاں پہ بھی عرفات میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، بلکہ تقوی تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بندہ اگر اس کی نظر میں عبرت ہو نا تو اس کو یہاں پہ کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ یقین کریں جب میں پہلی بار عمرے کے لیے گیا تو وہ 747 بوئنگ جہاز تھا، وہ عمرے کے لیے ہی جا رہا تھا سارا، رمضان شریف میں 2002 کے اندر۔ 747 میں اب آلموسٹ کوئی 400 کے قریب تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں جب انٹر ہوا نا، میں بالکل، ہم لوگ اینڈ پہ ہی پہنچے تھے جہاز میں، جب یعنی وہ اس کے اڑنے میں بھی آدھا پونا گھنٹہ تھا۔ تو جو زیادہ تو لوگ وہمی ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ادھر اڑ ہی نہ جیسا ہم لے بغیر جہاز۔ تو ہم تو بیٹھے ہوئے تھے لانچ کے اندر، ہم نے کہا سکون سے ادھر کھلے ڈلے بیٹھے ہیں، جہاز میں جا کے ضرور تنگ ہونا ہے۔ تو جیسے ہی وہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی نا، جب لوگ پھر یہ کہ پھر آپ کو وہ لائن میں بھی تو لگنا پڑتا ہے نا، اپنا وہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے۔ تو اتنی دیر لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ ادھر ہی لابی میں کرسیاں وہاں بیٹھے رہیں، جب آپ دیکھیں نا لائن بالکل ختم ہو رہی ہے، آخری 1-2 بندے رہیں گے تو اٹھیں جا کے اپنا، تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ لائن میں کھڑی ہونے کی تردد کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جناب جب جہاز میں انٹر ہوئے نا، تو میں جس وقت انٹر ہوں نا تو اس وقت تو سارا بھرا ہوا تھا، وہ بندہ خوف کھا جاتا ہے، سارے سفید یعنی احرام کے اندر لگتا ہے مردے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بندہ خوف کھا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ دونوں طرف یوں سیٹیں ہوں اور آپ پیچھے سے انٹر ہو رہے ہیں اور وہ حد نگاہ تک سارے سفید کپڑوں میں ایسے بیٹھے ہیں، بندہ ایک بار خوف کھا جاتا ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ سفید کپڑے جو ہے نا بالکل یہ موت کی یاد دہانی کرواتے ہیں انسان کو، سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں۔ خیر خوف اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ ان دنوں میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشنز بھی دیکھتا ہوتا تھا، تو ہمیں تو یہ بھی لگا رہتا تھا نہیں جہاز توڑ پہنچنا بھی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ دنیا میں سب سے سیف سفر جہاز کا ہے، سب سے سیف، ہاں ٹرین سے بھی زیادہ سیف۔ یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ جو چیزیں زمین پہ چلتی ہیں وہ زیادہ سیف ہیں، نہیں۔ اگر 1000 دفعہ ایک جہاز اڑے، چلیں 1000 تو تھوڑا ہے، 1,00,000 دفعہ اگر ایک جہاز اڑے اور 1,00,000 دفعہ کوئی بس یا ٹرین چلے تو اس کے آپ حادثات کیلکولیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ میں ایک دفعہ بھی اسے حادثہ نہ ہوا ہو جہاز کو، لیکن ٹرینوں کو تو آئے دن ہوتے ہیں حادثات۔ تیز گام کو آپ دیکھ لیں کتنے حادثات پچھلے 8-10 سال میں ہو چکے ہیں، ریل کار کو ہو چکے ہیں، بسوں کو تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہاز کا سفر سب سے سیف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاز میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹرین میں تو، بسوں میں بچنے کے تو پھر کوئی چانس ہوتے ہیں نا، جہاز میں تو پھر آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ایکٹیویٹی ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے حج کے موقع کے اوپر۔ حج کا ٹاپک اب بس اس آیت کے اوپر کنکلوڈ ہو گیا، اب ایک اور ٹاپک کی طرف بات جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 203 نمبر آیت کے اوپر یہ ٹاپک مکمل ہو گیا جو حج کا شروع ہوا تھا۔ اس میں یہ جو دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہم نے فرض نماز کے بعد اذکار میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کو ضرور کیا کریں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ چڑیا کے بچے کی طرح ان کی ہڈیاں نکل آئیں، جیسے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت کے لیے آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا مانگتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا میں دے لے۔ تو اللہ نے، نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کی استطاعت رکھتے ہو اس دنیا کے اندر بھی؟ تمہیں تو چاہیے تم دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا کی چند دن تو وہ بالکل بستر مرگ سے اٹھ کے بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ دعا، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے جو ہر چیز کو کور کرے، دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ لی، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار۔ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔